الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج اسی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں جو پچھلے کئی جمعوں سے چل رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت ساری سازشیں کی، حتیٰ کہ اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید بھی کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. بعد میں انہی کا ایک آدمی بھیس بدل کر عیسائیوں میں داخل ہو گیا اور عیسائیت کو بالکل ہی تحریف زدہ کر دیا، دین کا حلیہ بالکل ہی بگاڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بابرکت دعوت لے کر آئے تھے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کمزور ہوتے یا آپ کے صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی تو یہودی سازشوں نے یہی حال جو عیسائیت کا کیا دین اسلام کا بھی کرنا تھا. لیکن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی زبردست نصرت فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے شکست دی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ خیبر پہنچے اور یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشینوں کے لیے جو آخری وصیتیں فرمائی تھیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی: اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، کہ یہ علاقہ صرف مسلمانوں کے لیے رہے، یہاں سے یہود و نصارہ کو نکال دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکا. فتنہ ارتداد، فتنہ مانعین زکوٰۃ، ان سے نمٹنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل کیا اور ان سب کو باہر نکال دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی، دین اسلام کے اندر کسی رکھنے کو اور کسی فتنے کو جگہ نہیں ملی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو بھی 25 سال کا عرصہ گزر گیا
اور یہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی، وہ رخصت ہو گئی۔ بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی ایسی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا کے دور دراز کے کونوں میں چلی گئی۔ خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول تھے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی ہمیں مصر میں نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں وہ شام میں نظر آتے ہیں، اور قبر ان کی قسطنطنیہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے پہلے امیر کے پاس آتے ہیں اور جنگ یرموک میں امیر سے اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے، میں جا رہا ہوں۔ اور امیر نے شہزادے کو دیکھا اور اجازت دی اور میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ تو بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ یا تو منتقل ہو گئی تھی دوسرے شہروں میں، یا بوڑھے ہو گئے تھے اور وفات ہو گئی تھی، یا گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ اب ایک بدبخت یہودی وہ بھیس بدل کر مسلمان ہوتا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، یمن کا تھا۔ وہ مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ عجیب و غریب قسم کی باتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ باتیں پہلے نہیں تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جب بڑی تعداد موجود تھی اس وقت یہ باتیں نہیں تھیں، لیکن اب اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے تقریباً 1 یا 2 سال پہلے یہ والی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت علی تھے، حق ان کا تھا کہ ان کو خلافت دی جاتی، ان کا حق چھینا گیا ہے۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عجیب و غریب قسم کی باتیں منسوب کرنا شروع کر دی، اور وہ ایک جگہ نہیں رہتا تھا، کبھی یہاں ہے، کبھی دوسری جگہ ہے، کبھی تیسری جگہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ عجیب عجیب خرافات بکا کرتا تھا کہ حضرت علی حضور کے وصی ہیں، حضور کے راز ان کے پاس ہیں، اصلی قرآن ان کے پاس ہے، اصل میں تو یہی سب کچھ ہے، اور حضرت علی کے ہاتھوں ہی وہ انجام کو پہنچا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے میں اس کا مرکزی کردار تھا، حضرت عثمان اسے نہیں پکڑ سکے تھے، اور حضرت علی نے ہی اس کو پکڑا اور بڑی عبرتناک سزا دی، زندہ جلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو۔ لیکن وہ بہرحال جراثیم پیدا کر گیا تھا، اور ان جراثیموں کا نتیجہ آگے چل کے بہت برا نکلا۔ ایک باقاعدہ فرقہ تیار ہو گیا، اور ایک نہیں ایسے کئی فرقے تیار ہو گئے جن کی بنیاد صحابہ کرام سے نفرت پر تھی۔ 3 گروہوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو نفرت کیا کرتا تھا صحابہ کرام سے، تمام صحابہ سے نفرت کرتا تھا، اور صرف حضرت علی کا محبت کا دم بھرتا تھا، اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ، اور وہ گروہ بھی عبداللہ ابن سبا ہی کا پیدا کردہ، وہ گروہ حضرت علی سے شدید نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ جو حضرت علی سے محبت کا اظہار کرنے والا گروہ تھا، ان کو کہا جاتا تھا روافض، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید نفرت کا اظہار کرتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا نواصب۔ صحابہ کرام نے دونوں کو انتہائی بری نظر سے دیکھا، اور تابعین نے ان دونوں گروہوں کو
انتہائی بری نظر سے دیکھا۔ تیسرا گروہ ایک اور بدبخت پیدا ہوا، وہ تھے خوارج۔ اور خوارج وہ یہ کہتے تھے کہ ابو بکر اور عمر تو صحیح تھے، لیکن عثمان، علی اور پھر آگے والوں پر تبرہ کرتے تھے، اور حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو دونوں کو ہی برا کہتے تھے۔ اور دیکھیے یہ باتیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں کتابوں میں کہ یہ سارے فتنے پیدا اسی بدبخت کے کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کو بدنام نہ کیا جائے گا، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں پر انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں گی، دین میں بگاڑ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ مختلف فرقے پیدا ہو گئے، اور کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حد سے بڑھ گیا، اور یہ محبت سچی نہیں تھی، جھوٹی تھی۔ اگر سچی محبت ہوتی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سبا کو اتنی سخت سزا کیوں دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سخت سزا جو ابن سبا کو دی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل واضح سمجھ لیا تھا کہ یہ میری محبت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نام سے دین کے اندر تحریف اور فساد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی نواسب، یہ وہ بدبخت تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت میں حد سے بڑھ گئے۔ ان کا بھی دین سے کیا تعلق؟ صحیح مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب علی من الایمان، علی کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اور مشہور حدیث ہے جس کو ہمارے علماء نے صحیح درجے کی حدیث قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں محبوب ہوں گا علی ضرور اس کا محبوب ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے تو محبت ہو، علی سے محبت نہ ہو۔ جسے مجھ سے محبت ہوگی اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور محبت ہوگی۔ تو اہل سنت ان تمام گمراہ فرقوں سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جو نام بڑی محبت سے دیتے ہیں وہ نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت، صحابہ کرام، اہل السنت والجماعہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت سے محبت کرنے والے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ یہ تابعین میں وہی مقام تقریباً رکھتے ہیں جو مقام صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن المسیب تابعین میں سب سے افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تیسرے یا چوتھے سال پیدا ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوش سنبھالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو جوان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحبت اٹھائی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورے عالم اسلام میں حضرت سعید بن المسیب جیسے مرتبے کا آدمی کوئی بھی نہ تھا۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ نوجوان صحابہ کرام ایسے تھے جو حضرت سعید بن المسیب کو اپنے سے بہتر قرار دیتے تھے، کہ اگرچہ یہ ہم سے عمر کے اندر 7-8 سال 10 سال چھوٹے ہیں، لیکن علم و فضل میں یہ ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے بھی کچھ تھے جو حضرت سعید بن المسیب کے علم و فضل کے سامنے سب جھکاتے تھے۔ بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سعید بن المسیب اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔
اور حضرت سعید بن المسیب سے اس جملے کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سعید بن المسیب کے شاگرد ہیں امام ابن شہاب زہری۔ امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ قال سعید بن المسیب رحمہ اللہ، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا من مات حبا لأبی بکر وعمر وعثمان وعلی وشہد للعشرة بالجنہ وترحم على معاویہ ارجو اللہ الا یناقشہ الحساب۔ جو شخص موت تک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی چاروں یاروں سے محبت کرتا تھا، موت تک محبت کرتا تھا چاروں یاروں سے، وشہید للعشرۃ بالجنہ، اور اس نے عشرہ مبشرہ کے لیے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ حضور نے جن کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے تو اس نے بھی ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی کہ حضرت ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، وترحم علی معاویہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ سے رحمت مانگی، ارجو اللہ الا یناقشہ الحساب، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کرا دے گا، اس سے حساب نہیں لے گا۔ یہ کام کرے کہ موت تک چاروں یاروں سے محبت رکھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی کہا ان کو جنتی ہی مانے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدبخت لعنت بھیجتے ہیں، وہ رحمت بھیجے تو فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب نہیں لے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ابو جعفر رحمہ اللہ کا لکھا ہوا عقیدہ طحاویہ ہے، اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر اہل سنت سب کے سب متفق ہیں، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی۔ اور یہ آدمی کب کے ہیں؟ یہ ہیں 239 کی پیدائش ہے اور 321 کی وفات ہے۔ اب چل رہا ہے 1442، تو 1200 سال یا 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے عقیدہ لکھا اور اس عقیدے کو تمام اہل سنت نے اپنا عقیدہ قرار دیا کہ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب نے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے حدیث شریف میں جس کو طحاوی شریف کہا جاتا ہے، صحاح ستہ کے پائے کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے ان کی عظیم الشان کتاب ہے مشکل الآثار، اور مشکل الآثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کا کیسا سمندر تھے۔ اب کہاں وہ کتابیں لکھی ہیں جو 20 جلدوں میں ہیں، اور کہاں یہ اس کا خلاصہ ہے جو چند صفحات میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا۔ لیکن یہ جو چند صفحات والا خلاصہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اہل سنت میں اس عقیدے پر سب کا اتفاق ہے، کوئی بھی گروہ اہل سنت کا ایسا نہیں ہے جو اس عقیدے سے اختلاف کرتا ہو، سب کا عقیدہ ہے۔ میں آپ کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا بتلا رہے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔
یہ عقیدہ نمبر 93 میں فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کی بھی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، کسی کی محبت میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ جیسے روافض نے حضرت علی کا نام لیا اور حد سے تجاوز کیا، اور نواصب نے حضرت عثمان کا اور حضرت معاویہ کا نام لیا اور حد سے تجاوز کیا۔ ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے، سب سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی سے بھی بیزاری ظاہر نہیں کرتے، ہم سب کے غلام ہیں، سب ہمارے سر کا تاج ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، کسی سے بھی بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، جو صحابہ سے بغض کرنے والے ہیں، جو صحابہ سے نفرت رکھنے والے ہیں، ہم ان سے نفرت رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور اس شخص سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں جو صحابہ کا ذکر کرے سوائے بھلائی کے۔ صحابہ کا ذکر صرف بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، ان کی کوئی برائی نہیں کی جائے گی، ان کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کی جائے گی، ان کے کسی بھی عمل پر جو اللہ نے معاف کر دیا اور جو معاملہ ختم ہو گیا اس پر اب انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ فرمایا جو صحابہ سے نفرت کرے ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور جو صحابہ کا ذکر کرے بھلائی کے علاوہ کسی اور بات کے ساتھ ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا صرف بھلائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر صرف بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ہم صحابہ کی محبت کو دین، ایمان اور ایمان کی خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کی محبت کو ہم دین و ایمان سمجھتے ہیں، اور صحابہ کی محبت کو ہم ایمان کی خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور صحابہ سے بغض رکھنے کو کفر سمجھتے ہیں اور نفاق سمجھتے ہیں، نفاق یعنی منافقت، وطغیانہ، اور ہم سرکشی سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ سے نفرت کرنے والا ہے یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ سرکش ہے۔ وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں، تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ، ہم ان کو پوری امت میں سب سے افضل سمجھتے ہیں اور پوری امت میں ان کو سب سے مقدم کرتے ہیں۔ ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بعد ہم مرتبہ دیتے ہیں اور ان کے بعد ہم خلیفہ مانتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ثم لعثمان رضی اللہ عنہ، پھر ہم مرتبہ دیتے ہیں اور خلیفہ مانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پھر ہم مرتبہ دیتے ہیں اور چوتھا خلیفہ مانتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، اور یہی خلفائے راشدین ہیں۔ وَالْأَئِمَّةُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ امام ہیں۔ الَّذِينَ قَضَوْا بِالْحَقِّ وَكَانُوا بِهِ يَعْدِلُونَ، جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور حق کے ساتھ ہی موقف اختیار کرتے تھے، جو بھی موقف اختیار کرتے تھے حق کی بنیاد پہ اختیار کرتے تھے۔
تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ حقدار تھے، حق کے علم بردار تھے، اور یہ خلفائے برحق تھے۔ حضرت ابوبکر پہلے نمبر پر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نُشْهِدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور وہ 10 خوش نصیب جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں علی ما شہید لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کے لیے حضور نے گواہی دی ہے، وقولہ الحق، اور حضور کی بات سچی ہی سچی، حضور کی بات سچی ہی سچی۔ جب حضور نے گواہی دے دی تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں اور ان کو جنتی مانتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہم اس امت کا امین مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا امین هذه الامہ، اس امت کا امین ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ومن احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس وذریاتہ المقدسین من کل رجس فقد بری من النفاق، اور جو اچھی بات کہے، خیر کے ساتھ تذکرہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا اور آپ کی پاک ازواج کا اور آپ کی مقدس اولاد کا، نواسوں کا، فقد بری من النفاق، تو وہ منافقت سے بری ہے۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا۔ پھر آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، صحابہ کرام کی جماعت کو ہم حق اور درست سمجھتے ہیں، وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، اور جو صحابہ سے ہٹا، اس طرف کو ہٹا یا اس طرف کو ہٹا، تو اس کو ہم گمراہ مانتے ہیں دنیا کے اندر، اور آخرت میں عذاب میں اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے قلبی تعلق عطا فرمائے، اور ہم صحابہ کے خیر کے ساتھ تذکرہ کرنے والے ہوں، صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھے اور موت تک ان کی چال بازیوں سے ہمیں بچائے، جو صحابہ کرام کے بارے میں برا تبصرہ کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے کسی بھی موقف پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔